بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ ہے، جمعہ اینڈ ہونے والا ہے اور آج سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے ایک آیت کا۔ جس گھر کے اندر 360 مرتبہ یہ پڑھی جائے آیت، وہ گھر جلدی ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا سینے کا راز ہے جو پہلی دفعہ آپ کے سامنے نکل چکا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کے اندر کون سی آیت ہے جس کی اتنی نورانیت ہے، جس کے اندر اتنی طاقت ہے، جس کے اندر اتنا جلال ہے۔ وہ آیت بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج جمعے کا دن ختم ہو چکا ہے اور آج سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ رات کے کسی وقت بھی آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس عمل کا اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ جن گھروں میں پیسے کی کمی ہے، جن گھروں میں بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے پیسے موجود نہیں اور جن کے کرائے پر گھر ہے، اپنا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی آ جائے مہمان، اس کی خدمت تواضع کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ اگر کوئی بندہ گھر کے اندر بیمار ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کے لیے علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پیسے کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک میں آپ کو بات بتاؤں شروع میں کہ پیسہ جو ہے اتنا اللہ سے مانگا کرو جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ بات میں نے جو کہی ہے یہ آپ بڑی ذہن میں رکھ لیں۔ جب پیسہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا اگر استعمال صحیح نہ ہو تو یہی پیسہ دن قیامت کے آپ کے گلے میں لعنت کا طوق بن جائے گا اور آگ کا شعلہ بن جائے گا۔ میری بات بڑی غور سے سننے والی ہے، یہ عام بات نہیں ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں وہ اتنا ضرور مانگو۔ گاڑی ضرورت ہے، گاڑی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھا کالج اور سکول ہونا چاہیے اور اچھی جگہ پر رہائش پذیر ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک جائز ہے، ضروریات زندگی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت یہ ہے کہ آپ کو اگر کھربوں روپے آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آپ پیسہ مانگ رہے ہو اور پھر اللہ کے راستے پر صحیح طریقے سے وہ استعمال نہیں کر رہے ہو، تو یہی پیسہ آپ کو دن قیامت کے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے دور کی بات ہے کہ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر کافی لوگ تھے جو میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے۔ تو ان سب لوگوں میں سے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام سالبہ تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ غریب تھا، فقیر تھا۔ تو جب وہ دیکھتا نا کہ امیر لوگ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو وہ سکتا، اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی اور وہ عجیب سی کیفیت ہوتی۔ وہ دل کے اندر یہ سوچتا کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میں بھی دین کی خدمت کرتا، اور جب میں نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، ان کی خدمت کرتا، دین کی خدمت کرتا تو میرے نبی خوش ہوتے، تو میرا بھی دل باغ باغ ہو جاتا۔ اس کے اندر یہ خواہش تھی۔ تو اس نے اٹھ کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کرو، میں نے جو ہے نا وہ امیر بننا چاہتا ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، جب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا تو آپ خوش ہوں گے، تو میری دل کی خوشی کی اور کوئی بات نہیں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ آ جائے۔ تو میرے نبی فرمانے لگے، اے سالبہ، اگر اللہ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے، اگر اسی حالت میں آپ شکر اللہ کا ادا کرو، اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں۔ تو جب میرے نبی نے یہ بات کہی تو سالبہ خاموش ہو گیا، تو چپ کر کے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، پھر اسی نے وہی کام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، نہیں، میرے لیے دعا مانگو۔ میرے نبی نے فرمایا، او جھلے، کیوں منہ موت مانگ کے لینا ہے؟ اگر رب کی مرضی ہوتی تو وہ آپ کو دے دیتا۔
پھر خاموش۔ ایک دن میرے نبی گلی سے آ رہے تھے، وہ پھر آگے سے آ گیا۔ ایک دن میرے نبی صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو پھر آ کر یہی کہنے لگا، تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جب ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ مکے شہر کی گلیوں کے کچھ لوگ آئے۔ مکے شہر کے جو رہائشی تھے انہوں نے کہا سالبہ کدھر ہے، سالبہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ان کی جو بھیڑیں بکریاں تھیں وہ اتنی بچے دے رہی ہیں، وہ جنم دے رہی ہیں، بچے کو جنم دے رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہے، دوڑ کر آؤ۔ وہ جب گیا تو مال بے تحاشا بڑھ چکا تھا، تو اس کے بعد کچھ عرصہ پھر وہ ادھر رکھا، پھر مدینے کی چراگاہ میں بھی نہیں سما سکتا تھا، پھر وہ نکل گیا باہر جنگلوں میں۔ پہلے ادھر ہی رہتا تھا میرے نبی کے پاس، لیکن جب مال آ گیا تو پھر وہ دور چلا گیا جنگل میں۔ تو جب زکوٰۃ اس کے اوپر ڈیو ہوئی، واجب ہو گئی، تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ کو جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ لیکن اس وقت اس مال کی محبت اس کو قبضے میں لے چکی تھی۔ تو جب صحابہ گئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، زکوٰۃ دو۔ وہ کہنے لگا کون سی زکوٰۃ؟ میں نے تو خود محنت کی ہے، ذلیل ہو چکا ہوں رات دن دوڑ دوڑ کر۔ بس یہی کہنا تھا۔ وہ صحابی دوڑ کر واپس آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو ان کے بہہ گئے، آنسو سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا کتنا بدبخت ہے سالبہ جس نے موت منہ مانگ کر لے لی۔ پہلے 5 وقت کی نماز میرے پیچھے پڑھتا تھا، اس کے بعد جب مال آیا تکبیر اولا گئی، پھر رکعت گئی، پھر رکوع گیا، پھر سجود، پھر نماز۔ ایسے ہی آج جمعے کا وقت بھی نہیں اس کو ملتا۔ دیکھو نا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ بس اتنا مانگو ضرورت کا میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 360 مرتبہ کسی طریقے سے آپ یہ کوانٹٹی آپ نے خود تصویر پر رکھنی ہے، اور آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے اور یہ آیت ہے، دعائے یونس اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اتنی بڑی مصیبت میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بس پڑھنے کی دیر تھی 7 آسمانوں کا خزانہ دیا، اور یہ خزانہ جب حضرت یونس کو دعا بتائی تو اسی وقت اس کی مصیبتوں کو اللہ نے ٹال دیا، اور پھر اللہ نے یہی تحفہ اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو دیا، اور میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے امت محمد کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ ناظرین، اس کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ضرور کر لینا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔